صدر محترم جناب خالد محمود صاحب، ان ایبسنشیا پروفیسر اختر الواسع صاحب، ڈاکٹر خواجہ ایم شاہد صاحب، اور اس تنظیم کے روح رواں پروین شغف صاحبہ اور ارشد بدایونی صاحب اور دیگر مہمانان جو ڈائس سے نیچے تشریف فرما ہیں، میں آپ سب لوگوں کا بے حد ممنون مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اردو زبان کو بچائے رکھنے کی جو سالیڈیئر تنظیم کی کوشش ہے اس میں حصہ لیا۔ اس کے لیے آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جہاں تک میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو میں ان سبھی لوگوں میں ایک آڈ مین آؤٹ ہوں، بیکاز میرا میدان طب ہے اور میں صدر شعبہ جس میں انسانی ہوں اور پیرامیڈیکل سائنسز کا ہیڈ ہوں، لیکن جامعہ ہمدرد کی کلچرل کوآرڈینیٹر ہونے کے ناطے اور لٹریری سرگرمیوں کو آرگنائز کرنے کے ناطے مجھے یہ موقع دیا گیا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور میں یاد کرتا ہوں سراج اورنگ آبادی صاحب کو، جو ایک صوفی ہیں، ایک شاعر ہیں، جنہوں نے فارسی میں اور اردو زبان میں اپنا دیوان، اپنا بہت ہی ضخیم ایک مثنوی جسے کہا گیا بوستان، وہ لکھا، جس میں تقریباً 1200 سے زیادہ اشعار ہیں۔ اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو اردو ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اسے نہ صرف جاننے کی کوشش کریں بلکہ ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں the first lady, مسلم ویمن لیڈی فرام مہاراشٹر، جنہوں نے دبے کچلے معاشرے کو، خاص طور سے خواتین کی تعلیم کو اپنا مقصد بنایا، اور ساوتری بائی پھولے اور جیوتی بائی پھولے کے ساتھ مل کے انہوں نے اس علم کی روشن شمع کو پورے مہاراشٹر میں، پھر بعد میں پورے ہندوستان میں خواتین کا یا بچیوں کی تعلیم کے لیے ایک چراغ کا کام کیا۔ اور مجھے کیفی صاحب کی ایک نظم کا ایک ٹکڑا یاد آ رہا ہے، آپ سب کی اجازت سے میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا عنوان ہے عورت، ان تمام خواتین کے نام جو اپنے اپنے میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہیں، کہ قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں، تیری ہستی ہے کوئی چیز جوانی ہی نہیں، اپنی تقدیر کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چل۔ ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا بے حد ممنون مشکور، بہت شکریہ۔ شکر گزار ہیں پروفیسر خورشید انصاری صاحب آپ سے کہ آپ نے دونوں یعنی سراج اورنگ آبادی صاحب اور فاطمہ شیخ صاحبہ کو خوبصورت خراج عقیدت پیش کیا۔ سراج صاحب کے بارے میں تو میں اتنا کہوں گا کہ اگر ان کے پیر و مرشد انہیں شاعری کرنے سے نہ روکتے تو شاید اور بھی عمدہ تخلیقات ہمارے سامنے آتی، لیکن انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے کہنے سے شاعری ختم کر دی تھی، شعر کہنا بند کر دیا تھا۔ بہرحال جو ان کی شورۂ افاق غزل ہے اس کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے کہ چلی سمت غیب سی کیا ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا، چلی سمت غیب سی کیا ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا، مگر ایک شاخ چراغ غم جسے دل کو ہو سو ہری کہی۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت عمدہ شاعری ان کی ہے جتنی بھی ہے، لیکن بہت معیاری، بہت عمدہ۔ اور اب میں بسط احترام صدر محترم سے ملتمس ہوں، منیر ہمدم صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس متعلق کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرما دیں۔ آپ تشریف لائیں منیر بھائی، دو الفاظ آڈیس کو کچھ تو کہنا چاہیے۔ منیر صاحب تشریف لائیں گے۔ بالکل صحیح خالد۔